نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ویسے ہمیں نیکیاں بھی کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنا چاہیے اور بہت ساری نیکیاں کرنا چاہیے اور گناہوں سے بھی بچنا چاہیے. لیکن ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جائیں گے. شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہنم سے بچائیں گے، جنت میں داخل کروائیں گے، اور جو جنت میں نچلے گریڈ میں ہوگا اس کا گریڈ اپ کریں گے، اس کا درجہ بلند کریں گے، ہے نا. تو ان تمام کاموں کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ درود شریف پڑھنا. ابھی تو ہم نے پڑھ لیا ایک بار، لیکن 313 مرتبہ پیارے بچوں روزانہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نور والی کتاب. نور والی کتاب پروگرام کے اندر ہم آپ کے لیے مختلف سیگمنٹ لے کر آتے ہیں جس میں ہم آپ کو بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں. ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم تلاوت قرآن کریم سنیں گے اور اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اس حوالے سے کچھ باتیں سیکھیں گے بھی. اس سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. جی پیارے بچوں، ہمارے ساتھ حمزہ بھائی موجود ہوتے ہیں اور آج حمزہ بھائی انشاءاللہ ہمیں سنائیں گے سورہ ناس، قرآن پاک کی سب سے آخری صورت. اس کی تلاوت آپ نے توجہ کے ساتھ سننی ہے اور پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو باتیں بتائی جائیں گی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. ہم سن رہے تھے قرآن پاک کی سب سے آخری صورت سورہ ناس. پیارے بچوں، ہم نے آج کی صورت میں کیا سیکھنا ہے؟ سب سے پہلے ہم سیکھیں گے سیٹی والے حروف اور بغیر سیٹی والے حروف. دیکھیے، جس طرح آپ یہ سیگمنٹ دیکھتے آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ کچھ حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں، ہے نا، اور کچھ حروف باریک پڑھے جاتے ہیں. اس کی میں نے مثال دی تھی کیو سے اور کے سے. جیسے انگلش میں بھی کیو ہوتا ہے موٹے کے لیے اور کے ہوتا ہے باریک کے لیے. کیو سے قربان نام اور کے سے کامل. اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے تو عربی میں بھی ایسا ہوتا ہے. اور عربی میں وہ بھی قرآن پاک جب آپ پڑھیں گے جب تو اس کا زیادہ آپ نے خیال کرنا ہو. اسی طریقے سے عربی میں کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن میں سیٹی نکلتی ہے اور کچھ حروف ایسے ہیں جن میں سیٹی بالکل بھی
نہیں نکلتی. اب سیٹی والے حروف کتنے ہیں؟ تھوڑے سے کتنے؟ اچھا پتہ ہے، ہاں تھوڑے سے ہیں اور وہ ہیں 3. اور کمال کی بات یہ ہے کہ بغیر سیٹی والے حروف بھی 3 ہیں، دونوں 3 ہیں. سیٹی والے بھی 3 ہیں اور بغیر سیٹی والے بھی 3 ہیں. اب دیکھیں پہلے میں سناتا ہوں سیٹی والے حروف. زا زا یہ ساؤنڈ ہوتا ہے جیسے جہاز کی آپ نے آواز سنی ہے نا ایئرپلین کی، یہ والا ساؤنڈ آپ نے نکالنا ہوتا ہے. تو آپ کا زا درست ادا ہوگا. زا زا. تو پہلا لفظ ہے زا، دوسرا ہے سین. آ رہی ہے سیٹی کی آواز آ رہی ہے؟ تو یہ دوسرا لفظ ہے سین. اور تیسرا ہے صاد. کون سا لفظ ہے؟ تو صاد میں دیکھیں صاد. سیٹی کی آواز آ رہی ہے؟ تو پہلا لفظ ہے زا، دوسرا سین اور آخری تو میں نے سب پڑھ کے دکھایا، ان میں واقعی سیٹی نکل لی ہے. لیکن 3 حروف ایسے ہیں جن میں سیٹی بالکل بھی نہیں. پہلا ہے سا. زبان دیکھیں میری کہاں لگ رہی ہے، بہت باہر نہیں نکالنی ہے. سا ایسے نہیں، ہاں سا سیٹی نکل رہی ہے. اگر اس میں سیٹی نکالیں گے تو یہ غلطی ہو جائے گی. سا نہیں پڑھتے، یہ سا غلط، اسی لیے یہ ہے بغیر سیٹی والا. پڑھیے سا، سیٹی بالکل نہیں. اچھا دوسرا ہے زال. زا نہیں، زا تو سیٹی والا ہے نا، یہ ہے زال. پڑھیے زال، میرے ساتھ پڑھیں زال. اور تیسرا ہے ذو. تو کے بعد آتا ہے تو، یہ والا ذو ہے. پڑھیے ذو. زواں نہیں پڑھتے، زواں یہ آپ نے سیٹی نکال دی. زواں، زو یہ سب غلط، بلکہ پڑھنا ہے ذو. رو نہیں، ذو. ہاں اب دیکھیے صورت میں زال لکھا ہوا آ رہا ہے جی. اب آپ نے مجھے بتانا ہے، چیزیں میں نے سمجھا دی. ہم سیٹی نکالیں گے نہیں نکالیں گے؟ نہیں نکالیں گے. کیوں نہیں نکالیں گے؟ کیونکہ یہ بغیر سیٹی والا ہے. بغیر سیٹی والا ہے. اگر چلیں ٹھیک ہے، آپ کی بات ہم نے مان لی، لیکن اگر اس میں سیٹی نکال دیں تو کیا ہوگا؟ یہ زا بن جائے گا. کیا ہوگا؟ یہ زا بن جائے گا. حرف چینج ہو جائے گا نا، اور قرآن پاک میں حرف چینج نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے سین. سیٹی نکالیں گے نہیں نکالیں گے؟ ہاں اسی لیے قاری صاحب نے پڑھا تھا ناس. سب جگہ یہاں بھی پڑھا ناس، خناس، یو وس ویسو. کیوں؟ کیونکہ یہ سب سیٹی والے حروف ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ بات یاد رہے گی، بھولیں گے تو نہیں. سیٹی والے حروف میں ہمیشہ سیٹی نہیں نکلنی چاہیے، اور بغیر سیٹی والے حروف میں ہمیشہ سیٹی اچھا نہیں نکلنی چاہیے. ایک اور بات بتا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ دو واو آ رہے ہیں، ادھر نظر آ رہے ہیں 2 واو. کہاں ہے پہلا واو؟ کہاں ہے؟ کس کے بعد ہے؟ اور دوسرا واو کس کے بعد؟ سین کے بعد اور سین سے پہلے. واو ہمیشہ ہونٹ گول کر کے پڑھتے ہیں. یو وس ویسو، یو وس ویسو یہ نہیں، یو وس ویسو. ہونٹ ہمیشہ گول ہوں گے. یو وس ویسو، یو وس ویسو. چل اب میرے ساتھ پڑھیں. پڑھیے یو وس ویسو، یو وس ویسو، وی سو، وی سو. یہ جو پیش ہے نا اس میں بھی ہونٹ گول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یو وس ویسو، یو وس ویسو. ہاں اتنے سارے ہونٹ گول ہو رہے ہیں نا، ہونٹ گول ہو رہے ہیں پھر سیدھے ہو رہے ہیں، پھر گول ہو رہے ہیں پھر سیدھے ہو رہے ہیں. تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے، لیکن آپ اس کی پریکٹس کریں گے نا، اس کے بعد آپ پڑھیں گے، آپ کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا. پھر ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی لیسن رکھتے ہیں، اتنی بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے قرآنک ہسٹری. کیا نام ہونے والا ہے؟ قرآنک ہسٹری. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک کی ہسٹری جانتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کے بارے میں ہم یہ سن رہے ہیں کہ قرآن پاک کیسے نازل ہوا تھا. پھر ہم سنتے ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ آخر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، تو
ان کے دور میں پورے قرآن پاک کو جمع کر دیا گیا تھا. بتایا تھا نا کہ پورا قرآن پاک مختلف جگہ لکھا ہوا تھا, جمع کر دیا گیا تھا, اور ہر صورت ایک کتابی شکل میں, کتابی شیپ میں محفوظ کر دی گئی تھی, اور پورے قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا تھا. اور یہ جو قرآن پاک تھا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھا, آپ کے پاس تھا. جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے یہ آپ کے پاس رہا. پھر یہ قرآن پاک آپ کے بعد آ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس, یہ سب میں نے بتایا تھا. اور پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہے نا, شہزادی ہیں آپ کی, ان کے پاس آ گیا تھا. تو اس کے آگے کیا ہوا وہ اس کو تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ پیارے بچوں, عرب شریف نا, عرب شریف جہاں عربی بولتے ہیں نا سب, تو عرب شریف میں بہت سارے قبیلے رہتے تھے. کتنے قبیلے رہتے تھے؟ بہت سارے. اور ہر قوم اور ہر قبیلے کی زبان کے بعض الفاظ کے جو تلفظ ہے وہ مختلف تھا, ڈفرینٹ تھا. تلفظ کیا ہوتا ہے؟ پروننسیشن, جو ادائیگی ہوتی ہے نا, ادائیگی وہ تھوڑی مختلف تھی. ہر قبیلے کے کچھ نہ کچھ لفظ تھے, وہ ان کی ادائیگی مختلف تھی. اسی طرح وہ جو ان کی عربی تھی نا ہر قبیلے کی, اس عربی کو پڑھنے کا بھی جو لہجہ تھا, جو انداز تھا, وہ بھی ہر قبیلے کا الگ الگ تھا, تھوڑا الگ مختلف تھا. جیسے ابھی آپ کے سامنے کوئی اردو بولے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے نا, جو واقعی اردو بولنے والا ہے اس کی اردو ایسی ہے. کوئی اور سی زبان بولے تو وہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ ہے. تو اسی طرح ہر قبیلے کی اپنی پہچان تھی عربی زبان کے مختلف انداز اور مختلف لہجوں کے ذریعے سے. جب قرآن پاک نازل ہوا نا تو اس زمانے میں قرآن پاک آپ کو پتہ ہے نیا اترا تھا, نیا نازل ہوا تھا. تو فوراً تمام قبیلوں کا فوراً اپنے لہجے کو, اپنے انداز کو اور اپنے جو پروننسیشن ہے اس کو چینج کرنا یہ تھوڑا مشکل تھا, ایک دم چینج کرنا یہ مشکل تھا. اسی لیے اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم دیا گیا, یہ حکم آیا آسانی کے لیے کہ ہر قبیلہ اپنے لہجے میں, اپنے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کر لے. یہ پرمیشن دی گئی, آسانی کے لیے دی گئی نا, تو یہ پرمیشن دی گئی, سب قبیلے کے لیے آسانی ہو گئی. اور پھر کیا ہوا کہ ہر قبیلے والے اپنے اپنے لہجے میں, اپنے اپنے انداز میں, اپنے اپنے تلفظ میں قرآن پاک پڑھتے تھے. لیکن دور آگے بڑھتا چلا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور آیا, اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا, اور اسلام بہت پھیل گیا. دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیلنا شروع ہوا. تو آپ کو پتہ ہے قرآن پاک لغت قریش پر نازل ہوا ہے. جیسے بھی میں نے بتایا کہ عرب میں بہت سارے قبیلے تھے, تو اتنے سارے قبیلوں کے مختلف لہجے تھے. تو قرآن پاک ان سارے میں سے کس کے لہجے پہ نازل ہوا ہے؟ ہاں, لغت. یہ یاد رکھنا کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی یاد رکھ لیں کہ قرآن پاک لغت قریش پر نازل ہوا ہے. تو جب قرآن پاک لغت قریش پر نازل ہوا ہے تو ہوا یہ کہ جو اپنے اپنے لہجے میں, اپنے اپنے انداز میں قرآن پاک پڑھتے تھے نا قبیلے والے, وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ قرآن پاک ہمارے لہجے میں نازل ہوا ہے. ہر قبیلے والا یہ سمجھنے لگا. اس سے کیا ہوا, ایک دوسرے کے درمیان باتیں ہونا شروع ہو گئیں. وہ کہتے تھے نہیں قرآن پاک تو ہمارے لہجے میں نازل ہوا ہے, اور دوسرے کیا کہتے تھے کہ نہیں قرآن پاک تو ہمارے لہجے میں نازل ہوا ہے. تو اس کا حل نکالا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جو کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں. اب انہوں نے کیا حل نکالا کہ یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں آپس میں اور اس طرح پرابلم سامنے آ گئی ہے, اس کا کیا حل نکالا وہ اب میں بتاؤں گا آپ کو اپنے اگلے پروگرام کے اسی سیگمنٹ میں. قرآنک ہسٹری جو ہمارا سیگمنٹ ہے, ہم بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب. اور آپ نے یہاں تک آج کے لیے اتنی بات یاد رکھنی ہے کڈز مدنی چینل کے ناظرین, باقی باتیں انشاءاللہ آپ کو اگلے سیگمنٹ میں بتائی جائیں گی اگلے پروگرام کے. تو اس کے لیے آپ نے اس پروگرام کا ویٹ بھی کرنا ہے اور وہ پروگرام ضرور دیکھنا ہے. چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈز
عزیز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن اور میں ہوں ریان اتاری۔ اس سیگمنٹ میں قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے۔ تو آئیے اپنے سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایک جانور جسے بندر اور انگلش میں مونکی کہا جاتا ہے۔ اس جانور کا ذکر قرآن پاک میں کیسے آیا، آئیے اس بارے میں سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ پیارے بچوں، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 لوگ سمندر کے کنارے ایک گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ بہت اچھی لائف گزار رہے تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کا امتحان دیا کہ سیٹرڈے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے انہیں منع فرمایا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار کرنے کی اجازت دے دی، لیکن سیٹرڈے کے دن زیادہ مچھلیاں آتی تھی، باقی دنوں میں اتنی مچھلیاں نہیں آتی تھی۔ تو شیطان نے انہیں ایک پلان بتایا کہ تم لوگ سمندر سے کچھ نالیاں بناؤ اور کسی جگہ چند ہوز بنا لو، یعنی ایسا گڑھا بنا لو کہ سمندر سے پانی آ کر اس میں جمع ہو جائے، اور یوں ہفتے کو پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی آ جائیں گی، اور پھر نالیوں کا منہ بند کر دینا اور اتوار کو ان کا شکار کر لینا۔ ان لوگوں کو یہ طریقہ پسند آیا، لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جو یہ ہم طریقہ استعمال کر رہے ہیں یہ بھی شکار کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس پلان کے بعد ان لوگوں میں 3 گروپ بن گئے۔ نمبر 1، ایک گروپ وہ تھا جو اس طرح مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتا تھا اور وہ شکار نہیں کرتے تھے۔ نمبر 2، دوسرا گروپ وہ تھا جو اس کام کو غلط تو نہیں کہتے تھے لیکن خاموش رہتے تھے۔ نمبر 3، تیسرا گروپ وہ تھا جنہوں نے اس طرح شکار کر لیا اور اللہ پاک کو ناراض کیا اور سیٹرڈے کے دن شکار کر کے مچھلیاں کھائیں بھی اور سیل بھی کی۔ جو اچھے لوگ تھے اس طرح مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہیں گے جو اللہ پاک کا حکم نہیں مانتے۔ اسی وجہ سے انہوں نے گاؤں ولیج کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا اور گاؤں کے بیچ میں ایک دیوار بھی بنا لی اور آنے جانے کا راستہ بھی سیپریٹ یعنی الگ کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی ان لوگوں سے بہت ناراض ہوئے۔ اب وہاں ایک کی جگہ 2 گاؤں ہو چکے تھے، اور ان لوگوں کا گاؤں جو اللہ پاک کا حکم مانتے تھے، دوسرا ان لوگوں کا گاؤں جو اللہ پاک کا حکم نہیں مانتے تھے اور سیٹرڈے کے دن شکار کرتے تھے۔ ایک دن ان شکار کرنے والوں کے گاؤں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندر بن گئے ہیں۔ پھر لوگ ان کا دروازہ کھول کر ان کے گاؤں میں گئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور اپنے رشتہ داروں کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے تھے اور بہت روتے تھے، مگر ان بندر بن جانے والوں کو لوگ نہیں پہچان سکتے تھے کہ کون سا بندر کس کا رشتہ دار ہے۔ جو لوگ بندر بنے تھے ان کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب بندر صرف 3 دن تک زندہ رہے، لیکن کچھ کھا پی نہ سکے، یوں ہی بھوکے پیاسے رہے اور 3 دن کے بعد سب کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور جو لوگ شکار سے منع کرتے تھے وہ بالکل سیف رہے، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ اسی طرح جو لوگ سیٹرڈے کے دن مچھلی پکڑنے کو دل سے برا جانتے تھے، اللہ پاک نے انہیں بھی عذاب سے سیف رکھا اور انہیں بھی کچھ نہیں ہوا۔ پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ اتنی اچھی لائف گزارنے والے لوگ بندر بن گئے۔ صرف ایک دن اللہ پاک نے انہیں شکار کرنے سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ پاک کی بات نہ مان کر اللہ پاک کو ناراض کیا اور اللہ پاک نے انہیں سزا دی۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی اللہ پاک کی نافرمانی کرنے والے کاموں سے بچنا چاہیے، اور آج ہم نے بندر کے بارے میں سنا کہ کس انداز سے اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ پیارے بچوں، آج آپ نے بندر کے بارے میں سنا، مونکی، بندر۔ بندر کیا کھاتا ہے شوق سے؟ کیلا کھاتا ہے، سب کو پتا ہے، بچوں کو ہے۔ تو بندر کیلے شوق سے کھاتا ہے اور بندر کو دیکھ کے بچے خوش بھی ہوتے ہیں۔ لیکن پیارے بچوں، ابھی جیسے کہ آپ نے سنا نا کہ کچھ لوگوں کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، منع کیا تھا ایک کام کرنے سے، جیسے کہ آپ نے سنا، لیکن انہوں نے کیا، اللہ پاک کی نافرمانی کی۔ اللہ پاک نے ان سب کو، حالانکہ اچھا کھاتے تھے، اچھا پیتے تھے، اچھے لوگ تھے، لیکن اللہ پاک کی نافرمانی کی، وہ برے لوگ بن گئے۔ اللہ پاک نے ان کو دنیا میں سزا دی اور آپ نے سنا کہ اللہ پاک نے ان کو بندر بنا دیا۔ لیکن ہم کتنے گناہ کرتے ہیں نا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اتنے گناہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ پاک ہمیں بندر نہیں بنا رہا۔ یہ پتہ ہے کس کی وجہ سے ہے؟ یہ ہمارے پیارے نبی کی وجہ سے ہے۔
یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. ہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم پر اس طرح ایک ساتھ عذاب نہیں آتا. لیکن ہمیں اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی دنیا میں سزا نہ مل جائے, اور دنیا میں اگر بچ گئے تو آخرت میں اللہ پاک کی سزا سے بچ سکتے ہیں؟ آخرت کی سزا تو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے. تو اللہ پاک جب ناراض ہوتا ہے نا تو اللہ پاک سزا دیتا ہے, اور اگر ہم توبہ نہیں کریں گے اللہ پاک سزا دے گا تو ہم تو وہ برداشت بھی نہیں کر سکتے. تو جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ گناہ نہیں کرتے اور اچھے کام کرتے ہیں, برے کام نہیں کرتے. تو اس کہانی سے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اسپیشلی یہ بات کہ اللہ پاک نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے. ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے اعراب لگانے والا. ہاں آپ نے اعراب لگانا ہے. اس میں کیا کرنا ہے, یہ دیکھیں آپ کے سامنے دو باکس بنے ہوئے, ایک پہ لکھا ہوا ہے الفاظ اور اس کے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے, اور یہاں لکھا ہوا ہے صحیح. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے یذبحون, لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ایک حرف ایسا ہے جس پہ اعراب نہیں ہے, وہ ہے ذال. اب ٹیم اے سے ہم ایک بچہ سلیکٹ کریں گے اور ٹیم بی سے بھی ایک کو, ان دونوں کے درمیان مقابلہ کریں گے. آپ نے اعراب تلاش کرنا ہے. تو جو بچہ اعراب جلدی اور صحیح تلاش کر لیں گے اور زیادہ تلاش کر لیں گے وہ جیت جائیں گے, اور اس طرح ہم اعراب لگانا بھی سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا جواب درست ہے غلط ہے کیا ہے جو بھی ہے وہ ہمیں پتہ چلے گا یہاں پر. اگر جواب صحیح ہوگا تو یہاں آ جائے گا, غلط ہوگا تب بھی یہاں آ جائے گا, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے صحیح اعراب تلاش کیا ہے یا نہیں. پھر مزہ آنے والا ہے نا اس ایکٹیویٹی میں. ٹیم اے سے کون آ رہا ہے, یہ ٹیم اے کر لیتے ہیں یا بی کر لیتے ہیں, یہاں سے کون آئے گا؟ آپ آئیں گے, آ جائیے آ جائیے. ہاں مائک بھی لے آئیے, مائک کی ضرورت پڑے گی, اعراب بتائیں گے نا آپ. اور ٹیم بی سے چلیں آپ آ جائیے. کیا بات ہے, پہلی سلیکشن ہو گئی ہے, بہت زبردست. چلیں پہلا لفظ ہے یذبحون, ٹیم اے کے لیے. آپ نے تلاش کرنا ہے کہ یہاں پر کون سے حرف کے اوپر یا نیچے اعراب آئے گا. اس کے اندر اعراب رکھے ہوئے ہیں آپ کی باسکٹ میں, تنوین بھی ہے, دو پیش بھی ہے, دو زبر بھی ہے. اچھا یہ زبر ہے, کہاں لگے گا؟ زائی ہے. مائک میں بتائیں, مائک. یہ زبر ہے. اچھا ایسے لگتا ہے اسٹریٹ, تھوڑا سا ایسے لگتا ہے, یہ ہے. دکھائیے, یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ٹیڑھا لگے گا, ذرا دکھائیے گا, اور اوپر لگے گا. جی ہاں یہ دیکھیں یہی شیپ بنایا تھا انہوں نے, دال کے اوپر بنایا تھا. ماشاءاللہ ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے. جی ٹیم بی کے لیے کون سا لفظ ہے؟ ٹیم بی کے لیے ہے عظیم. میں نے پڑھ کے دکھا دیا, اب آپ نے میرے الفاظ سے تلاش کرنا ہے. ذا کے نیچے زیر آئے گی. ذا کے نیچے زیر آئے گا. اچھا بیٹا یہ ذا ہوتا ہے, زواں نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ نے مدرسہ پڑھنا ہے, مدرسے میں ایڈمیشن لینا ہے, وہاں مشق کرنی ہے, یہ صحیح ہو جائے گا. زیر آئے گا. زیر دکھائیں نا, ناظرین کو دکھائیں, آپ بچوں کو دکھائیں. جی ذا کے نیچے ہے اور زیر ہی ہے, ذا کے نیچے ہے اور زیر ہی ہے. ماشاءاللہ ٹیم بی کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. جی کمال ہے کمال. ٹیم اے کے لیے اگلا لفظ تنظرون. ٹیم اے تنظرون, یہ کون سے حرف پہ اعراب نہیں ہے؟ اس پہ نہیں ہے اعراب. ہاں ڈھونڈیں, جلدی سے ڈھونڈیے, شاباش. زیر ہے, پیش ہے, زبر ہے, دو پیش, تنوین, جزم, اور کیا کھڑا زبر. اور کون کون سے اعراب ہوتے ہیں؟ تجدید. ہاں کھڑا زیر, الٹا پیش, اور تشدید ہوتی ہے. تشدید نہیں ہوتی؟ تشدید بھی ہوتی ہے نا, تشدید. ہاں یہ کیا ہے؟ پیش ہے یہ. اور کہاں لگے گا؟ نیچے لگے گا, اوپر لگے گا. دکھائیے گا. یہ کہہ رہے ہیں پیش ہے اور اوپر لگے گا. جی ہاں پیش ہے اور اوپر لگے گا. جواب درست ہو گیا ہے. دیکھیے پیش اور جزم میں فرق ہوتا ہے. جزم میں ایسا گول سا شیپ نہیں ہوتا, یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے, لیکن پیش میں یہ گول سا شیپ ہوتا ہے. اس کی پہچان کر لیں, آپ کبھی بھی پیش اور جزم میں پریشان نہیں ہوں گے. چلے ٹیم بی کے لیے اگلا لفظ ظالمون. ٹیم بی فوراً تلاش کرنا شروع کر دیں. ظالمون, بہت آسان آ رہے ہیں. لام کے نیچے زیر آئے گی. لام کے نیچے آئے گا اور زیر آئے گا. دکھائیے گا صحیح جواب. لام کے نیچے ہے اور زیر ہے. ٹیم بی نے دوبارہ صحیح جواب دے دیا ہے. ٹیم اے کے لیے اگلا لفظ, ٹیم اے کے لیے اگلا لفظ ہے تشکرون.
टीम ए तशकुरूना। कौन से हर्फ का एराब तलाश कर रहे हैं? पेश। पेश कहाँ पर? राब। राव पर देख लें। जी। अच्छा चलें, कहाँ पे? ऊपर लगेगा नीचे? पेश कहाँ लगता है? ऊपर नीचे? ऊपर। ऊपर जी, ऊपर कह रहे ऊपर है और पेश है, सही कह रहे हैं। ये रा के ऊपर है और पेश है, माशाअल्लाह जवाब दुरुस्त दे दिया है। हाँ, सिर्फ ज़ेर नीचे लगता है। चलें अब है टीम बी की बारी। टीम बी तहतदूना, यहाँ पर आपके लिए भी सिर्फ एक एराब है। दाल के ऊपर पेश आएगी। दाल के ऊपर पेश आएगा। पेश का शेप ऐसे ही होता है जी। हैं? जी। कन्फर्म? जी। चलें भी कह रहे हैं कन्फर्म है। दाल के ऊपर पेश है और यही है, यही शेप है। दाल के ऊपर है, पेश है और यही शेप है। माशाल्लाह टीम बी ने भी जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह टीम ए के भी सारे जवाबात दुरुस्त और टीम बी के भी सारे जवाबात दुरुस्त है। क्या बात है। बैठे अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रखें। टीम ए भी जीत गई और टीम बी भी जीत गई। मुकाबला जो है ड्रॉ हो गया है, बराबर हो गया है। क्या बात है। प्यारे बच्चों, आपने एराब लगाना सीखे, ज़बर ज़ेर पेश सीखा, खड़ा ज़ेर उल्टा पेश वगैरह वगैरह जो भी एराब आए, आज आपने कुछ एराब की पहचान सीखी है। ये मुकाबला आप घर में भी कर सकते हैं, कीजिए, बिल्कुल कीजिए, ताकि कुरान पाक में जो एराब है उसकी पहचान आपको हो जाए। जब पहचान हो जाएगी तो कुरान पाक में बच्चे ज़बर ज़ेर पेश की गलती कर देते हैं ना। कभी ज़ेर लिखा हुआ होता है ज़बर पढ़ देते हैं, और ज़बर लिखा हुआ होता है तो क्या पढ़ देते हैं? ज़ेर। तो ये आपको यही सिखाने के लिए तो ये मुकाबला हुआ है। आपने एंजॉय भी किया और एराब भी सीख लिए। इसी के साथ ही हमारा प्यारा सा ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा, अगले प्रोग्राम का इंतज़ार कीजिएगा। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया